صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، مطلب غیبت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کا اتنے سخت عذاب میں ڈالنا یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ کو غیبت سے کتنی نفرت ہے، جبکہ ہمارا لائف سٹائل اس کے بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ ہمارا کوئی ایسا دن نہیں جا رہا ہوتا کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ شیطان نے کیا کیا، آج ہمارے ذہنوں میں سے نکال دیا کہ غیبت بھی کوئی گناہ ہے، اس کے کرنے سے بھی کوئی جہنم کی آگ میں جا سکتا، کیونکہ لوگ آج قتل کرنے کو گناہ سمجھ رہے، زنا کرنے کو گناہ سمجھ رہے، سود کھانے کو گناہ سمجھ رہے، لیکن غیبت کو کوئی گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہمارا اس کو گناہ نہ سمجھنے کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو رہا کہ آج یہ ہر جگہ ہو رہی، پھر چاہے وہ گھروں میں ہو، دکانوں میں ہو، آفسوں میں ہو، یا پھر دوستوں میں ہو۔ دوستوں ملی اس لیے رہتے کہ تیسری کی غیبت کر سکے، جبکہ اگر آپ کسی کی بھی غیبت کر رہے ہوتے تو آپ اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہوتے۔ جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ اگر کوئی بھی آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرتا یا آپ کی غیبت کرتا تو آپ اس کو ہدیہ بھیجا کرتے۔ تو کسی نے کہا حضرت وہ آپ کی برائی کرتے اور آپ ان کو ہدیہ بھیجتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو حسن بصری نے کہا کہ دیکھیے اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا کہ آپ اس کو ہدیہ دیں۔ تو آپ کے شاگرد حیران ہوئے کہ حضرت وہ آپ کی برائی بیان کرتے ہیں، اس میں وہ آپ کے اوپر احسان کیا کر رہے؟ تو حسن بصری نے کہا کہ مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے اس کی نیکیاں۔ تو اگر کوئی میری برائی کر کے، میری غیبت کر کے اس کی نیکیاں مجھے دیتا ہے تو اس سے بڑا احسان مجھ پر کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی مجھ پر اتنا بڑا احسان کرے اور میں اس کو ہدیہ نہ دوں تو یہ میرے اخلاق کے خلاف ہے۔ تو اگر آپ کسی کی بھی غیبت کرتے ہیں تو یہ سمجھ لے کہ انڈائریکٹلی آپ اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں۔ غیبت کے ہر ایک لفظ میں آپ کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہوتی۔ اور اس کے علاوہ قرآن کے اندر سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ غیبت کرنے کو گوشت کھانے سے کیوں تشبیہ دے رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ایک مردار اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا، آپ اس کے ساتھ جو چاہے کرو، تو ویسے ہی جس کی آپ غیبت کر رہے ہوتے وہ بھی اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں ہے، اگر ہوتا تو اپنا دفاع کرتا۔ اور دوسری بات کہ اللہ کی نظر میں اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ جیسے فور ایگزامپل آپ کے سامنے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو آپ کو کتنی گھن آئیں گی اس عمل سے، تو ویسے ہی آپ کو تب گھن آنی چاہیے جب آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیونکہ اللہ کی نظر میں دونوں عمل سیم ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اس پر قسم اٹھائی کہ اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کے سامنے کوئی کعبہ شریف کی توہین کرتا ہے خدا نہ خواستہ، تو کہ ہم برداشت کر لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں کریں گے۔ تو جتنا غصہ ہمیں اس بات پر آئے گا کہ ہمارے سامنے کوئی کعبہ شریف کی توہین کرے، اس سے کئی زیادہ غصہ اللہ کو اس بات پر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی مومن کی اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کریں، کیونکہ غیبت میں انڈائریکٹلی آپ اس کی عزت کم کر رہے ہوتے۔ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ مومن کی عزت کعبہ شریف سے بڑھ کر ہے۔ تو آج ہم کعبہ شریف کی توہین کو تو توہین ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن مومن کی توہین کو توہین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں وہی والی بات ہے کہ جس کو سوسائٹی گناہ سمجھ رہی ہم بھی اسی کو گناہ سمجھ رہے، سوسائٹی جس کو گناہ نہیں سمجھ رہی ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، جبکہ سوسائٹی کی نظر میں برائی کی ڈیفینیشن میں اور اللہ کی نظر میں برائی کی ڈیفینیشن میں آج زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں آپ کو کوئی زنا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی آپ کو قتل کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی چوری کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن مارکیٹ میں ہر دو بندے جو مل رہے ہوتے وہ آپ کو تیسری کی غیبت کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ تو آج یہ گناہ اتنا عام ہو گیا کہ اس کو ختم کرنا اتنا مشکل ہے کہ آپ کی سوچ، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑتے ہو تو جو اللہ آپ کو اس پر نوازے گا وہ بھی آپ کی سوچ۔ تو جتنا ہو سکے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن ہم بچیں گے تب جب ہمیں پتہ ہوگا کہ غیبت کہتے کس کو ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ تو غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر آپ اس کے سامنے کرتے تو اس کو برا لگتا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اسی سے ریلیٹڈ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا اس طرح سے تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، لیکن اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اور آج زیادہ تر مارکیٹ میں یہی ہو رہا، اگر کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر بھی رہا ہوتا تو برائی کر کے اس نے غیبت کا گناہ تو اپنے ذمے لے لیا، لیکن دو باتیں ایکسٹرا کر کے وہ غیبت کے ساتھ ساتھ بہتان کا گناہ بھی اپنے کھاتے میں ایڈ کر رہا ہوتا۔ تو آج کے زمانے میں نیکیاں ضائع کرنے کا سب سے بیسٹ آپشن اگر کوئی ہے تو وہ ہے غیبت۔ اگر کسی کو گھر بیٹھے اپنی نیکیاں ضائع کرنی ہے تو وہ ہول سیل کے حساب سے غیبتیں کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ کسی نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں، تو حسن بصری نے کہا کہ میری نظر میں تمہاری اہمیت اتنی بھی نہیں ہے کہ میں اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں، لیکن آج ہمارے پاس میں اتنی نیکیاں ہو گئی کہ ہم ہول سیل کے حساب سے لوگوں کو نیکیاں بانٹ رہے غیبت کے تھرو۔ تو آج سے انشاءاللہ نیت کرے اس گناہ سے بچنے کی، یہ عزم کرے کہ آج کے بعد نہ میں کسی کی غیبت کروں گا اور نہ کسی کی غیبت سنوں گا، کیونکہ غیبت سننا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا غیبت کرنا، تو اس سے بچے۔ دیکھیں اگر کسی دور میں کسی گناہ کو کرنے والے لوگ زیادہ ہو، لیکن اگر آپ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑتے ہو تو جو بیسک اجر اس گناہ کو چھوڑنے کا ہے اللہ اس اجر کو 10 گنا بڑھا کر آپ کو دے رہے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ نمازیوں کے بیچ میں رہ کر نماز کی پابندی کرنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بے نمازیوں کے بیچ میں رہ کر نماز کی پابندی کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔